پروردگار ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکوٰۃ لکم، مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے طہارت اور پاکیزگی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دین اسلام ایک امن پسند، سچا، پیارا، کامل مذہب ہے۔ دین اسلام اپنی لاجواب خوبیوں میں سے ایک خوبی دین اسلام کی یہ بھی ہے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو رضائے الہی کے ساتھ دل جوئی کی ترغیب دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خوش دلی کے ساتھ لوگوں کی دل جوئی کریں، لوگوں کے دل کو راضی کریں اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 649 صفحات پر مشتمل کتاب حکایتیں اور نصیحتیں میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ آئیے اسے سنتے ہیں اور اس سے عبرت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا، اس نے اور اس کے اہل و عیال نے روزہ رکھا۔ جب روزہ جو ہے کھولنے کا وقت آیا تو اس سے پہلے جب اس نے دیکھا تو گھر میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر وہ سوناروں کی مارکیٹ میں گیا۔ وہاں پر ایک مسلمان سونارے کے پاس گیا، اسے سلام کیا۔ اس وقت وہ سونارا ایک قیمتی چمڑے کو بچھائے ہوئے تھا اور اس کے اوپر جو ہے سونے چاندی کے اس ڈھیر رکھے ہوئے تھے، وہ الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد اتنی دولت تھی۔ اب اس فقیر نے کہا کہ میں اور میرے گھر والے روزے سے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے آپ 1 درہم دے دو، چاندی کا 1 سکہ دے دو۔ وہ سونارا اس پر راضی نہیں ہوا اور اسے جو کوئی توجہ نہیں دی اور اسے ایسے ہی جو ہے وہ بھیج دیا۔ اب یہ بہت غمگین ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جب دکان سے باہر نکلا تو۔ اب قریب ہی جو ہے ایک غیر مسلم سونارا بھی تھا، وہ سارے اس چیز کو دیکھ رہا تھا، اس کا رونا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے ساری جو ہے وہ بات بتائی کہ کس طرح میں غریب ہوں اور روزے سے ہوں، میرے گھر والوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے 1 درہم دے دو، لیکن اس نے 1 درہم بھی روزہ کھولنے کے لیے نہیں دیا۔ تو وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ تم رونا بند کرو، میں تمہیں 10 درہم دے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس کو 10 درہم دے دیے اور وہ خوشی خوشی جو ہے وہ گھر آیا اور گھر والوں کے جو اہل و عیال کا جو روزہ رکھا ہوا تھا اس کے انتظامات کیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ جب رات یہ مسلمان سونارا جو ہے وہ سویا تو کیا خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور اس نے ایک محل کو دیکھا جو بڑا پیارا تھا، سفید موتیوں کا بنا ہوا تھا، جس کے دروازے پر یاقوت لگے ہوئے تھے۔ اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا اے محل کے مالک، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ تو اسے ایک آواز سنائی دی کہ کل شام تک یہ محل تمہارا تھا، لیکن جب تو نے فقیر کا دل توڑا، اسے کچھ نہ دیا، تو اس محل سے تیرا نام مٹا کر تیرے غیر مسلم پڑوسی کا نام لکھ دیا گیا ہے، جس نے اس فقیر کی حاجت پوری کی اور اس کو 10 درہم دیے تھے۔ چنانچہ بیدار ہونے کے بعد وہ سونارا گھبراتے ہوئے اپنے اس غیر مسلم پڑوسی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم میرے پڑوسی ہو، میرا تم پر حق ہے، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ غیر مسلم نے پوچھا بتاؤ کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کل شام تم نے جو 10 درہم فقیر کو دیے تھے، ان کا ثواب 100 درہم کے بدلے مجھے دے دو، یعنی مجھ سے 100 درہم لے لو اور جو اس 10 درہم کا ثواب ہے یہ مجھے دے دو۔ اس نے جواب دیا اللہ کی قسم، میں 1,00,000 دینار کے بدلے میں بھی وہ ثواب نہ دوں گا،
بلکہ اگر آپ نے اس محل کے دروازے میں بھی داخل ہونے کی خواہش کی جو آپ نے کل رات خواب میں دیکھا تو میں اس کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ مسلمان سنارے نے پوچھا آپ کو اس راز کی خبر کیسے پہنچی؟ خواب تو میں نے دیکھا ہے، تمہیں کیسے اس محل کا پتہ چلا؟ تو وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ اس کی خبر مجھے اس ذات نے دی ہے جو کسی بھی چیز کو کہتی ہے کن، یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ اس غیر مسلم نے اس فقیر کی دلجوئی کی، اللہ پاک نے اس کی اس نیکی کو قبول کر لیا اور اسے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ نہ صرف ایمان بلکہ وہ عظیم الشان محل بھی عطا فرما دیا۔ اور اس کے برعکس جو دوسری صورت ہے کہ مسلمان تھا لیکن اس نے اس فقیر کا دل توڑا، ایک درہم بھی نہیں دیا، تو پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کے لیے کوئی محل اس کے لیے نہیں تھا، بلکہ اسے جو ہے وہ عبرت دکھا دی گئی کہ کیسے تمہیں ایک بہت عظیم الشان ثواب ملنے والا تھا، لیکن دل جوئی نہ کر کے، دل توڑنے کی وجہ سے وہ تم اس سے محروم ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی دل جوئی کریں، ان کی حاجات پوری کریں، ان کے مشکل وقت میں ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں، اور یوں ان کا جو ہے وہ دل خوش کرتے رہیں۔ ہمیں دین اسلام نے دل خوش کرنے کی بڑی ترغیب دلائی ہے، بڑا مقام ہے دل جوئی کرنے کا، دل خوش کرنے کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آئیے کچھ فرامین سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی زبردست ہمیں یہ بشارت ملی ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے کہ جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے اللہ پاک اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا بیان کرتا رہتا ہے۔ جب وہ آدمی مرنے کے بعد اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ آدمی کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندے کے دل میں داخل کی تھی، اور آج میں تیرا دل بہلا کر پریشانی دور کروں گا، میں تجھے تیری حجت یاد دلاؤں گا، یعنی سوالات قبر کو یاد دلاؤں گا، نکیرین کے جواب میں تجھے حق پر ثابت قدم رکھوں گا، میں قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوں گا، رب کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا، اور جنت میں تیرا مقام دکھاؤں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے، دل جوئی کرنا، دوسروں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا ایسا کام ہے جس سے اللہ پاک اپنے بندے کی مشکلات سے بچانے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کے بھی ایسے ایسے اقوال ہیں دل خوش کرنے کے، دل جوئی کرنے کے، کہ جنہیں پڑھ کر سن کر بڑا ذہن بنتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ آپ فرماتے ہیں کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اندازہ لگائیے کسی کی دل جوئی کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سید محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت نہ ہوگی جتنی دل کا خیال رکھنے اور دل خوش کرنے کی ہوگی۔ اسی طرح حضرت سیدنا مقہول دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص کسی کی دل جوئی کرتا ہے تو فوت ہوا تو وہ شہید ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک کی
رضا کے لیے، رضائے الہی کے لیے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کرتے رہنا چاہیے، ان کے دل خوش کرتے رہنا چاہیے۔ اور صحابہ اکرام کی جب ہم زندگیوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں بھی ایسے بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی خلافت کا دور تھا، آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے مدینہ شریف کا گشت فرمایا کرتے تھے، مدینہ شریف کا دورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ اسی طرح مدینہ شریف کا دورہ کر رہے تھے تو آپ کو ایک خیمہ نظر آیا۔ اس خیمے کے باہر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اسے سلام کیا، اس کا حال دریافت کیا، تو اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ خلیفہ وقت ہیں۔ اس نے کچھ جو ہے مائنس باتیں بھی کیں جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ کل میں خلیفہ سے ملوں گا لیکن اب میرے بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے، گھر والے اس کیفیت سے گزر رہے ہیں اور ان کی کیئر کرنے والا، ان کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے گھر والوں سے، اہلیہ سے بات کی کہ یوں اس طرح کا معاملہ ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ یہ آپ کے ساتھ گئیں اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے لیا اور وہاں پر گئیں، وہاں پر آگ جلائی، ہنڈیا اس پر رکھی اور ہنڈیا تیار ہونے لگی، اور پھر جب بچے کی پیدائش ہوئی تو ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ اب جو آپ کی اہلیہ تھی انہوں نے خیمے میں سے ایک آواز دی، اے امیر المومنین، اپنے دوست کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب جب لفظ امیر المومنین کی بات سنی تو وہ شخص جو ہے وہ تھوڑا سہم گیا کیونکہ وہ منفی بات کر چکا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور تمہیں اپنے بیٹے کی پیدائش کی جو ہے مبارکباد ہو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ انداز تھا ہمارے بزرگان دین کا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اتنی دیر میں ہنڈیا بھی تیار ہو گئی اور کچھ جو ہے وہ گھر والوں کو کھلایا، کچھ جو ہے وہ اس امیر المومنین نے اس شخص کو بھی کھلایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا صبح میرے پاس آ جانا، جو تمہاری ضرورت ہے وہ بھی میں پوری کر دوں گا۔ اور پھر آپ نے نہ صرف ان کی ضرورت پوری کر دی بلکہ بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اندازہ لگائیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انداز تھا۔ اگرچہ آپ کے بارے میں اس شخص نے مائنس بات کی تھی تو آپ نے غصہ ہونے کے بجائے اس کا کتنا بڑا اس کے ساتھ تعاون کیا اور اس کی دلجوئی کی۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم ان کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کریں۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات مائنس بات کر بھی دیتا ہے، نہیں کرنی چاہیے، تو آپ اسے معاف کر دیں، درگزر فرمائیں، اور اس کی جو حاجت ہے، جو اس کی پریشانی ہے، وہ آپ دور کرنے کی کوشش کریں، حاجت پوری کریں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہستی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں، جس راستے پر جاتے ہیں، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جی ہاں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک جو ہے زبان سے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے تھے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کیا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ میں رات جو ہے وہ دورہ کر کے حاجت مند لوگوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی کئی آیات نازل ہوئیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا فرمان ہے کہ اگر نہر فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو مجھے اندیشہ ہے کہ بروز قیامت اللہ پاک مجھ سے اس کے بارے میں باز پرس فرمائے گا۔ یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اکیلے ہزاروں میل طویل سلطنت کے تنہا خلیفہ تھے۔ یہ وہی فاروق اعظم ہے جن کا نام سن کر کیسو کسریٰ یعنی روم اور ایران کے بادشاہوں پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ ایسی آپ کی جو ہے وہ ہیبت تھی غیر مسلموں پر،
اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے بڑے واقعات ہیں دل جوئی کے۔ آئیے ایک اور چھوٹا سا واقعہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسے مساکین کے پاس سے گزرے جو راستے میں بیٹھے لوگوں سے سوال کر رہے تھے اور زمین پر بکھرے ہوئے روٹی کے بچے کچھ ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر کہنے لگے اے نواسہ رسول ہمارے ساتھ کھانا تو ناول فرمائیے۔ جب انہوں نے کھانے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بڑائی چاہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر آپ ان کے ساتھ وہی ٹکڑے کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، نواسہ رسول ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا انداز دیکھیے، ان کی دل جوئی کے لیے وہ سوکھے ٹکڑے کھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور جب آپ فرمائیے، ہم آپ کی دعوت قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ پھر آپ نے ان کے لیے زبردست قسم کی دعوت تیار کی جس میں مختلف قسم کے کھانے تھے، وہ آپ کے در دولت پر تشریف لائے اور آپ نے جو ہے ان سب کو جو ہے وہ بڑے محبت بھرے انداز میں اور بڑی تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ پیش کیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ اکرام کا کیا انداز تھا۔ اے کاش ہم بھی مسلمانوں کی دل جوئی کرنے والے بن جائیں، ان کا دل خوش کرنے والے بن جائیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضائل بیان کیے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو معاملہ کچھ مختلف نظر آتا ہے۔ افسوس اور افسوس، فی زمانہ ہر بندہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت اپنے ہی معاملات میں جو ہے وہ فکروں میں جو ہے مصروف ہے، اپنے معاملات میں جو ہے وہ گم ہے۔ ہمارے جاننے والوں میں کتنے مسلمان بیمار ہوں گے، ذرا غور کریں، کوئی جب بیمار ہو جائے تو کیا ہم عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ اسی طرح ہمارے جو ہے وہ پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں؟ اسی طرح کوئی مسلمان جو ہے ہمارا جاننے والا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، وہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تو کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ اس کی تھوڑی امداد ہی کر دیں تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے نجات پا جائے، جو اس کو ٹینشن ہے جو ہے وہ ٹینشن اس کی دور ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح بہت سارے معاملات جو ہے وہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ تعزیت کریں، جنازے میں شرکت کریں، کسی کا نقصان ہو جائے تو ان کے ساتھ ان کی دل جوئی کے لیے چند کلمات کہہ دیں، ان کی غم گساری کریں، اپنے دوستوں عزیزوں کی جو ہے رضائے الہی کے لیے معلومات جو ہے وہ لیتے رہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور بڑھائی کے ساتھ پیش آئیں، ان کی مالی مدد کریں۔ اور اگر ہم مالی مدد نہیں کر سکتے تو جب ملاقات ہو تو مسکرا کر ملاقات تو کر سکتے ہیں، ان کا حوصلہ تو بڑھا سکتے ہیں، یوں بھی ان کے دل کے اندر خوشی داخل کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، رب کی رحمت سے، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے، اس دینی ماحول کی برکت سے اس طرح دل جوئی کرنے والے کئی مواقع جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت ہمیں ذہن بھی دیتے رہتے ہیں کہ ہمیں خیرخواہی کرنی چاہیے، تعزیت کرنی چاہیے۔ تو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو دیکھیے، سوالات جوابات کا ہر ہفتے والے دن نماز عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ جو کراچی والے ہیں وہ تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ سکتے ہیں، اور دوسرے شہروں کے بیرون ملک کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ مدنی چینل کے ذریعے جو ہے مدنی مذاکرے میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر خوب دل جوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم، ملے مراد حاصل رضا حضرت